الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء اور ہمارے اس درس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے احباب کرام اور دیگر ناظرین کرام، میں آپ تمام کا پرخلوص استقبال کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آپ تمام کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے اور زندگی کے تمام میدانوں میں کامیابی سے ہمکنار کرے، آمین۔ کل کے گزشتہ دوسرے درس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ المدثر کی چند آیات کی تفسیر پیش کی تھی۔ 38 آیات تک کا ترجمہ اور ان کی تفسیر بتائی گئی تھی۔ آج سورۃ المدثر کی چند آیات جو رہ گئی ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ 39 سے لے کر 56 آیات تک اللہ رب العالمین کے فرامین کو اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المدثر آیت نمبر 39 کے اندر ارشاد فرمایا، الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے آخرت کے دن کی حقیقت بتائی ہے کہ قیامت کے دن ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے گروی کے طور پر رکھا ہوا رہے گا، یعنی ہر شخص، ہر بندہ اور ہر آدمی کی نجات اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے اچھے اعمال کے بدلے اپنے نفس کو نہ چھڑا لے، آزاد نہ کر لے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر نفس اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے گروی ہے۔ کون لوگ بچیں گے، کون لوگ آزاد ہوں گے اور کن کو نجات ملے گی، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ کر دی، الا اصحاب الیمین، مگر جو لوگ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، دائیں طرف والے ہوں گے۔ دائیں ہاتھ والے سے مراد، جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، کہ جنتی لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں اور اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ جنتوں میں ہوں گے۔ اور ان آیات کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جنتی لوگ مجرمین سے، جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہاں میرے بھائیوں یہ دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ مشرکین نے، کفار نے اور جہنمیوں نے، جو مجرمین ہیں، انہوں نے جہنم میں داخلے کا جو سبب بتایا وہ کیا ہے، اور ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم ان اسباب سے بچیں، ان گناہوں سے بچیں۔ انہوں نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلی چیز، پہلا گناہ، پہلا جرم۔ دوسرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تیسرا گناہ یا تیسرا جرم انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لایانی کام کرنے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے، یا اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ، یا قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغول رہا کرتے تھے۔ یہ آیت اسی معنی میں ہے، اس میں ہر وہ آدمی بھی شامل ہے جو غیر مفید کام کو انجام دیتے ہیں۔ ہم گرچہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ لایانی چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم بھی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو انجام دیتے ہیں جن میں کوئی نفع نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور جن میں کسی طرح کا کوئی خیر کا کام نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے ہم لوگ غیر مفید کام انجام دیتے ہیں۔
آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، لہٰذا ہمیں لایانی کاموں سے بھی بچنا ہے۔ اس کے بعد چوتھا جرم یہ بتایا مجرمین کفار نے، جہنمیوں نے، کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے۔ تو یہ 4 گناہ ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں جہنم میں داخل کیا۔ تو ہمیں ان گناہوں سے اور ان نافرمانیوں سے بچنا ہے، یہاں تک کہ مشرکین کو اور مجرمین کو موت آ پہنچی۔ اس کے بعد اس آیت کریمہ کے اندر یہاں پر ایک آیت فما تنفعهم شفاعت الشافعین کہ مجرمین کو قیامت کے دن میدان محشر میں کوئی شفاعت کرنے والے کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ کوئی اگر آدمی اس امید میں ہے اور اس غلط فہمی میں ہے، اس گمان میں ہے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کے سہارے بچ جائیں گے، یا کوئی نبی، کوئی رسول یا کوئی فرشتہ ہماری شفاعت کر دے گا، یا بہت سارے بدعتی لوگ ہیں، مشرکین لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جن کی پیری مریدی کرتے ہیں یا جنہیں ہم پکارتے ہیں، ولی کو، پیر کو، وہ ہمیں بچا لیں گے، کوئی سفارش، کوئی شفاعت اس دن کام نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو فرض کر لیں شفاعت کا حق بھی دے گا، اجازت بھی دے گا، تو وہ ان کی سفارش نہیں کر پائیں گے اور ان کی شفاعت انہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، ان مجرمین کو، ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ پھیرے جا رہے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، یہاں پر تذکرہ سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید سراپا رحمت کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کا خزانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، یہ مجرمین گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی مجرمین کے کرتوتوں کی وجہ سے، کفار اور مشرکین کے اعمال کی وجہ سے انہیں گدھا کہا ہے، بدکے ہوئے گدھا، یعنی قیامت کے دن محشر میں ان کی حیثیت ایک بدکے ہوئے گدھے کی ہوگی۔ یہ رذیل ہوں گے، گھٹیا ہوں گے، اور اس دن ایسا لگے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا فرت من قسورہ، وہ گویا کہ ڈرے سہمے، خوف کھائے ہوئے گدھے ہیں جو شیروں کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ قسورہ کا معنی شیر ہے۔ تو آخرت کا منظر بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور ان کی جو بھیانک حالت ہوگی اور ان کا جو برا انجام ہوگا، ان کا ہلکا سا منظر اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، یہ مشرکین اور یہ مجرمین چاہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ اس آیت کا دراصل پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام کر رہے تھے تو مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ہر ایک کے پاس ایک کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے اور آسمان سے ایک کتاب نازل ہو جس میں اس بات کی وضاحت کی جائے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالی نے کہا کہ نہیں، تمہارے ہر دعوے پورے نہیں ہوں گے یا تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہارے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو قرآن مجید کو دیکھ کر کے، قرآن مجید کو پڑھ کر کے، سن کر کے تم نصیحت حاصل کرتے اور حق قبول کر لیتے۔ جو قرآن مجید سراپا نصیحت ہے، عبرت ہے، لوگوں کے لیے سیکھنے کی چیز ہے، کتاب ہے، لیکن تم اس کو دیکھ کر کے اعراض کر رہے ہو، منہ پھیر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حقیقت یہ بتائی کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک قرآن مجید تذکرہ ہے، نصیحت ہے، عبرت ہے۔ یہ قرآن مجید سراپا نصیحت کی کتاب ہے، پھر بھی یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی کے لیے قرآن نازل ہو، کتاب نازل ہو اللہ کی طرف سے،
کھلی ہوئی کتاب نازل ہو، صحیفے نازل ہو، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے، یا وہ ان کی یہ بدماشی ہے، اور ان کی خباثت ہے، ان کی رذالت ہے جو ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے، وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مشرکین اس وقت تک نصیحت حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کفار اور کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 56 کی آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور وہی مغفرت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہاں پر اہل التقوی اور اہل المغفرہ کے بارے میں نسائی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس سے ڈرنا چاہیے اور جس سے خوف کھانا چاہیے، اور میرے ساتھ میری ذات میں کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جو کوئی بھی مجھ سے ڈرے گا، خوف کھائے گا، اور میرے ساتھ کسی بھی ذات کو، کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرے گا، عبادت میں کسی کو ساجی نہیں ٹھہرائے گا، تو میں اسے معاف کر دوں گا، اسے بخش دوں گا۔ تو اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، جیسا کہ ہمارے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ڈرنے والی ذات ہے، ڈرنے کی مستحق ذات ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنا چاہیے، باقی کائنات میں کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم دو چیزوں کو بنیادی طور پر انجام دیتے ہیں، پہلی چیز کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق کو عبادت میں شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے گا، ہمیں معاف کر دے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب سے بچا لے گا۔ تو یہ سورۃ المدثر کی چند آیات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس طریقے سے الحمدللہ 3 ایپیسوڈ کے اندر اور 3 دروس کے اندر، 3 محاضروں کے اندر سورۃ المدثر کی تفسیر بیان کی گئی، اس کا ترجمہ پیش کیا گیا، اور جو اس سورہ کے پیغام تھے، احکام تھے، اور جو درس حاصل ہو رہے تھے، جو بھی نصیحتیں تھیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو اس سورت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سورت کو، اس بیٹھنے کو، اور اس قربانی کو، اور ہمارے اس شوق اور جذبہ کو قبول کر لے، اور ہمیں اس کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔